بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، یہ جہان، یہ دنیا محض ایک امتحان کی جگہ ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، چند صبح ہیں، چند راتیں ہیں، چند شامیں ہیں، پھر یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سالوں سے دنیا آباد ہے، یہی ایک ضابطہ ہے، لوگ آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن عقل مند کون ہے؟ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کہا، جس بندے کو، وہ کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے نفس کو پہچان لے، نفس کی مکاریوں کو پہچان لے۔ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد زندگی جو آنے والی ہے نا، اس کی تیاری کر لے، یہ عقل مند ہے۔ پھر وہ حدیث میرے ذہن میں ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا مومن کے لیے تو ایک قید خانے کی صورت ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ جو کچھ بنا ہے نا، یہ ختم ہونے کے لیے بنا ہے۔ یہ سارا نظام، یہ کہکشائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ دریاؤں کے نظام، سمندروں کا نظام، جنگلات، صحرا، پہاڑ، ندی، نالے، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ جو کچھ ہم نے زینت دنیا میں پھیلائی ہے، یہ انسان کے امتحان کے لیے ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے۔ لہٰذا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت یہ ہر خطا، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ اور ہر خطا کی جڑ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میں اس حدیث پہ بات کروں گا۔ نعمتان مغبون، میرے نبی نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں لوگ۔ فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت نے دھوکہ کھایا ہوا ہے دو چیزوں میں۔ کون سی چیزیں ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک تو صحت ہے، دوسری فراغت ہے۔ کیا مطلب دھوکہ کھایا ہوا ہے؟ کہ اکثر لوگ اس میں یوں دھوکہ کھا جاتے ہیں، جب صحت کا زمانہ ہوتا ہے، فراغت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت تو اطاعت نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتے۔ جو مقصد زندگی ہے، جو مقصد حیات ہے، اس کو پورا نہیں کرتے، زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔
جب قسم قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، عوارض لگ جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اوہو اب یہ کرنا، اب پھر اس وقت دل کرتا ہے لیکن صحت اجازت نہیں دیتی۔ ایک شخص کی ایک عمر گزر گئی، مال بھی تھا، کبھی حج پہ جانے کا خیال نہیں آیا، مسلمان تھا، بعد میں جب بیماریاں لگ گئیں، عوارض آ گئے، تو پھر اس کو خیال ہے اب حج نہیں کر سکتا، حج تو مشقت والا عمل ہے، اب وہ حج نہیں کر سکتا، اب وہ اتنا بیمار ہے کہ دل کرتا ہے اس کا، ابھی کچھ سمجھ آئی ہے اس کو، لیکن تہجد نہیں پڑھ سکتا، بلڈ پریشر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے۔ جب صحت کا زمانہ تھا، رمضان پہ رمضان گزرتے جاتے تھے، روزے نہیں رکھتا تھا، جب شوگر کی بیماری لگی، لیکن اب سمجھ بھی آ گئی کہ اب آخرت ہے، اب جانا ہے، یا اللہ نے اس کو ہدایت دی، لیکن اب روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری لگ گئی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ صحت کے زمانے کو غنیمت جانو۔ لوگ ان دو چیزوں میں بڑے دھوکے میں ہیں کہ صحت کے زمانے میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور فراغت کے زمانے میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو اس لیے جب صحت کا زمانہ ہو، اس کو ہم غنیمت جانیں۔ جتنے ہمارے بھائی بہن ہیں جو اس کے ذریعے سے سن رہے ہیں، میری یہ گزارش ہے کہ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، وقت دیا، اس کو ضائع نہ کریں۔ کل کلاں یہ نہ ہو کہ جب ہم کرنا چاہیں، عبادات کرنا چاہیں، مشقت کرنا چاہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکیں۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو انہی کانوں سے، جب ہم سال میں تبلیغ میں چل رہے تھے یا باقی جہاں جہاں لوگ ملے، تو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں، لیکن یا تو بیماری کا عذر ہوتا ہے یا میرے پاس وقت نہیں ہے، میری ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ اس لیے جس خوش نصیب کو اللہ نے یہ موقع دیا ہو کہ اس کی جوانی دین میں لگی ہو، اللہ کی اطاعت میں لگی ہو، اس کی صحت اللہ کی اطاعت میں لگی ہو، وقت اللہ کی اطاعت میں لگا ہو، یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ دنیا کی چیزیں ختم ہو جانی ہیں، دنیا کا یہ جو دور ہے، یہ کہانی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جو اعمال آخرت والے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، صحت کی بات ہو گئی، اب فراغت ہے۔ جب فراغت کا موقع تھا، فارغ وقت تھا، تو اس نے نہ دین کا علم سیکھا، نہ دین سیکھا، نہ کوئی عبادات کی، نہ طاعت کی، نہ جو اس کے فرائض جو اس کے ذمے ہیں، منہیات سے نہیں بچا۔ اب قسم قسم کی اس کے اوپر جو ہے وہ مصروفیات آ گئیں، گونا گوں مصروفیات، قسم قسم کی مصروفیات۔ اب مصروفیات آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں اور ذمہ داریاں آ گئیں۔ اب یہ کرنا تو چاہتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانا چاہتا ہے، سال لگانا چاہتا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اتنا تھکا ہارا گھر آتا ہے کہ آتے ہی بستر پہ گر پڑتا ہے۔ دل بڑا چاہتا ہے کہ میں یہ عبادت بھی کروں، یہ عبادت، لیکن مصروفیات اتنی ہو گئیں کہ کر نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ ایسے حالات سے پہلے ایسی سچویشن سے پہلے جو فراغت ہے، جو صحت ہے، بخاری کی روایت ہے، اس میں لوگ بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، پھر اگلا سال، اسے اگلا سال، اگلا مہینہ، اگلا ہفتہ، اگلے دن سے یہ کروں گا، میں اس سے شروع کروں گا، نماز انشاءاللہ اگلے دن سے شروع کروں گا، اگلا ہفتہ آئے گا، پھر مہینہ آئے گا، اگلے سال سے شروع کروں گا، فلاں سے کروں گا، حتیٰ کہ موت کی دستک آ جاتی ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، انہوں نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، جو آگ کو چھپایا گیا نا، جو پردے لگے ہوئے ہیں وہ شہوتوں کے ہیں۔ وحجبت الجنت بالمکارہ،
اور جو جنت کے سامنے جو پردے ہیں نا، جو جنت لپٹی ہوئی ہیں، وہ ناپسندیدہ چیزوں میں ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں تشریح کرتا ہوں۔ حجبت النار بالشہوات، شہوتیں ہیں، پردہ ہے ایک بیچ میں، اس کے اس طرف شہوت ہے، نفسانی زندگی ہے اپنی، جیسے میں نے پہلے حدیث پڑھی نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اس کی تھوڑی سی بات کر کے پھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیسے قید خانہ ہے؟ کہ شراب کی طرف نہیں جانا، ایک ہتھکڑی، حرام مال نہیں کھانا، ایک بیڑی، اور زنا نہیں کرنا، یہ 7 اور بیڑیاں ہو گئیں، اور جکڑا جا رہا ہے، اس کو احکام میں جکڑا جا رہا ہے نا، اس لیے حضور نے تشبیہ دی کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ زکوٰۃ دینا ہے مال کے حساب سے، لیکن حرام جگہ خرچ نہیں کرنا۔ نیک لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، مستحقین پہ، لیکن جہاں گانے بجانے والے ہیں وہاں نوٹ نہیں اڑانے۔ یہ قید ہے نا، قید ہے، یہ قیدیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، اور اوامر اور منہیات میں اس کو قید کر دیا گیا۔ زنا کے قریب نہیں جانا، نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، گناہ نہیں کرنے، صلہ رحمی کرنی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، حرام مال نہیں کمانا، یہ ساری قیودات ہیں۔ گویا کہ یہ مسلمان دنیا میں تو رہ رہا ہے لیکن قیودات کے اندر ہے، گویا کہ اس کو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، آزادی ہے، اس کو اللہ نے مال بھی زیادہ دیا، علاقہ بھی بڑا دیا، اسباب بھی پھیلا دیے اس کے لیے، لیکن آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ حجبت النار بالشہوات، پردہ لگا ہوا ہے، اس طرف شہوتیں ہیں، اپنی شہوت جو دل میں ہے وہ کر گزرا، جس چیز کو دل نے کہا اس کو پکڑا، جس کو دل نے کہا اس کی طرف قدم گئے، جس کو دل نے کہا اس کو دیکھا، جس چیز کو دل نے کہا اس کو سنا۔ جیسے زندگی جیسے اس کی طبیعت میں آتے ویسے کرتا ہے، 100% یہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، شہوات پہ چلتا ہے، جو جس قسم کی شہوت حلال حرام یہ اس کو پورا کرتا ہے، یعنی فل اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ تو گویا کہ یہ پردے کی اس طرف تو شہوات ہیں اور یہ بڑی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں بظاہر، جب پردے کو ہٹایا جائے تو پیچھے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ کے ارد گرد جو پردہ ہے نا، وہ بڑے خوشنما چیزیں ہیں، شہوات ہیں، اپنی مرضی ہے، بڑا مزہ، بظاہر تو ایسے لگتا ہے میں بڑی مزے کی زندگی میں ہوں، جو ہی وہ پردہ ہٹے گا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ جنت کے ارد گرد جو چادر ہے، جو چیز لپٹی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ مشقتیں ہیں، مصیبت پہ صبر کرنا، آزمائش پہ صبر کرنا، مشقت کا آنا، اپنا مال صحیح جگہ خرچ کرنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، فراڈ نہ کرنا، کسی کی زمین نہ دبانا، نفس کے خلاف چلنا جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہ ویسی مشقت والی چیزیں ہیں، لیکن اس پردے کے پیچھے جنت ہے۔ اس لیے کافر کھلم کھلا چھوٹ ہے اس کو۔ کبھی کبھی ہمارے بیچارے مسلمان بھی کہتے ہیں یار بڑے مزے ہیں ان کے، کوئی مزے نہیں ہیں، عارضی مزے ہیں، اللہ کی قسم چند دن کے مزے ہیں، چند دن کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جو مشقت ہوگی نا، پھر یہ لوگ کیا کہیں گے؟ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا آنکھوں سے جہنم کے عذاب، سب کچھ آپ کا جیسے کہا تھا ویسا ہے، وسمعنا، چیخیں سن لی ہم نے، خوشخبریاں بھی جنت کی سن لی، فرجعنا، ایک مرتبہ ہمیں لوٹا دیجئے، نعمل صالحا، اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ کیا کہے گا؟ اب دفع ہو جاؤ، تمہاری آواز بھی نہیں سنی جاتی، تمہاری کوئی بات بھی نہیں سنی جاتی۔ اس لیے جو شہوتیں ہیں، جو اپنی مرضی کی زندگی ہے، اس کے پیچھے آ گئے، یہ پردہ ہے۔ اچھی چیزیں لگتی ہیں، دلچسپ لگتی ہیں، دل پسند لگتی ہیں، دل پذیر لگتی ہیں کہ بندہ ان کے پیچھے چلے، شہوت میں مزہ ہے، زنا میں مزہ ہے، شراب میں مزہ ہے، پارٹیوں میں مزہ ہے، اور مسجد میں مزہ نہیں، مراکز میں مزہ نہیں، مکاتب میں مزہ نہیں، علماء کے ہاں بیٹھنے میں مزہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ کرتے کرتے اینڈ پہ جب موت آتی ہے نا، تو وہ پردہ جب ہٹتا ہے تو جہنم میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔
اور جو بندہ تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے، دکھ سہتا ہے، تکلیف سہتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم بھی تو اس میں مشقت تو ہے۔ حرام مال نہیں کمانا، اس کے سامنے 10-20 لوگ حرام کما رہے ہیں، یہ ایک بندہ بچ رہا ہے۔ حلال پہ آنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، اس کے ارد گرد سارا دھوکہ شروع ہے، ایک بندہ دھوکہ نہیں دیتا۔ جھوٹ نہیں بولنا، سارا ماحول جھوٹ کا، ایک بندہ کوشش کرے کہ میں جھوٹ نہ بولوں۔ مشقت نہیں ہے، مشقت ہے، لیکن اس مشقت کے پیچھے جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو درہم کا بندہ ہو، دینار کا بندہ ہو اور کپڑوں کا، چادر کا بندہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی غلام ہو، اس کا درہم کا غلام ہو، دینار کا غلام ہو۔ اب جو پیسوں کا غلام، حب الدنیا رأس کل خطیہ، جیسے ہے نا دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اب یہ جب غلام بن جائے گا تو غلام تو آقا کو دیکھتا ہے، آقا کہتے ہیں صبح ہے، وہ کہتے ہیں صبح، آقا کہتے ہیں شام ہے، وہ کہتے ہیں شام ہے، آقا کہتے ہیں سورج نکلا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، غروب ہو گیا چاہے نہ ہو۔ یعنی غلام تو اس کو کہتے ہیں نا، اپنی مرضی کو قربان کر کے ساری مرضی آقا کی چلتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہلاکت ہے کہ جو دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اس دنیا کے غلام بننے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت بھی چھوڑ دیتا ہے، اور معاملات سارے اس کے بگڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے سگے رشتوں کو چھوڑ دیتے، اس کی آنکھوں پہ پٹی چڑھ جاتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو حضور نے فرمایا آخرت کے لیے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ہلاکت اس لیے ہے کہ جب یہ غلام بن گیا تو غلام ہوتا ہے، اب اللہ بھی ناراض، اس کا ہر کام اس کا الٹا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا جس کے ہاں زیادہ فراوانی ہو جائے، اگر اس کی تربیت نہ ہو، ویسے دنیا غلط چیز نہیں ہے، اگر مال آ جائے اور صحیح مصرف ہو تو یہ اس سے کتنی بڑی نیکی ہے۔ اگر اس کے پاس حلال کا مال ہے اور یہ خرچ کرتا ہے تو نیکیاں ہیں۔ حکومت غلط چیز نہیں ہے، اگر حکومت صحیح عدل سے چلائے تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ جج کا عہدہ یہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر عدل کرے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جتنے بھی شعبے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، حکومت ہے، یا ہماری یونیورسٹیاں ہیں، یہ پروفیسر جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ ایمانداری سے کرتے ہیں تو یہ اس کا دین ہے، یہ کوئی دنیا نہیں ہے۔ چاہے ایک پروفیسر لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہو، لیکن اگر صحیح ڈیوٹی دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کر کے، تو اس کے لیے سب ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت کام بگڑ جاتا ہے جب انسان دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے دنیا، جب سوتا ہے دنیا، اٹھتا ہے دنیا، ہر وقت اس کے دماغ میں یہ خیال چل رہے ہوتے ہیں، تو اس بندے کی دنیاوی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، خون سفید ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی تکلیف میں پڑا ہے، لیکن یہ اچھا دنیا کی محبت کو حضور نے کیا کہا، جب فراوانی ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر حرص، طمع، لالچ، ذخیرہ اندوزی اور پیسے کو سمیٹنا اور لپیٹنا اور اکٹھا کرنا اس کا مقصد بن جاتا ہے۔ اس کا جذبہ یہی ہوتا ہے، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ ہر وقت گنتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، بینک بیلنس دیکھتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور اس کا خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے مالدار دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے فاتح دنیا سے چلے گئے۔ تو اس لیے دنیا کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے غلام نہ بنو۔ ہاں اگر کسی کے پاس حلال کا مال ہے کوئی بات نہیں ہے، جب وہ صحیح مصرف استعمال کرے گا تو اس کا اجر ہے۔ نفس چاہی پہ چلنا، من چاہی پہ چلنا، اپنی مرضیاں کرنا، اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور انسان کا سکون چھن جاتا ہے۔ اس لیے ایک فارسی کا شعر ہے، بڑے بڑے ایک بندہ گیا کسی بادشاہ تو وہاں ایک کتبہ تھا، جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست، مکن تک یا بر ملک دنیا و پشت، کہ بسیار کستو چو پرورد پشت، جو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، چی بر تخت مردن چی بر روئے خاک۔ جہاں اے برادر نماند بکس، اس بادشاہ کے اس پہ کتبہ لگا ہوا تھا، یہ جہان ہے میرے بھائی کسی کے ساتھ نہیں رہتا، دل اندر جہاں آفری بندوبست، اس دنیا کے اندر جس نے جہان پیدا کیا نا اسی کے ساتھ دل لگا، بس یہی تیری کامیابی ہے۔
مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، یہ بھروسے کے قابل یہ چیز نہیں ہے کہ 20 یار کس چوں تو پرورد و کشت، اس دنیا نے بہت سے تیرے جیسے پالے اور مار ڈالے، بہت سوں کے پاس آئی، ان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال کر دنیا چلی گئی۔ جو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، جب ایک پاکیزہ روح، بخشی ہوئی روح، جب وہ اس کے نکلنے کا وقت آتا ہے، شاعر کہتا ہے جو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، کہ جس روح نے جس جسم میں ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی، اللہ سے وفاداری کی، اللہ سے محبت کی، اس کے رسول سے وفاداری اور عشق کیا، اب جو نکل رہی ہو جب یہ روح، تو برابر ہے اس کے لیے چاہے وہ تخت شاہی پہ نکلے یا مٹی پہ نکلے، نیچے زمین پہ نکلے، برابر ہے۔ جو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، چہ بر تخت مردن چہ بر روح خاک، چاہے وہ زمین پہ نکلے روح یا تخت شاہی پہ نکلے، جو ہے نا مزین ہو، اس میں ہیرے جواہرات ہو، ایک برابر ہے۔ بخشا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، مٹی پہ روح نکل گئی، نہیں بخشا ہوا تو تخت شاہی کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اپنی زندگی کو برباد نہ کرنا، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ دیکھو انسان کیسے جلدی بھول جاتے ہیں۔ رات میں مرکز میں تھا تو ایک جاننے والا ہے، والد صاحب کی بڑا جاننے والا ہے، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جیسے ملتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی مولانا صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں، کیسے ہیں؟ ٹھیک، آپ کے والد صاحب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بہتر ہیں۔ میں نے کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو شخص اتنا حیران ہوا، پھر میں نے بتایا سارا اس طرح یہ ہوا۔ تو یعنی انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ابھی تک بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، مجھ سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں والد صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، کیسے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے زندگی حقیقت دنیا کی۔ اب اگر والد صاحب اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، کامیاب ہیں۔ کوئی ادھر یہاں یاد کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اللہ کو راضی نہیں کیا ویسے چلے گئے تو لوگ جتنی بھی تعریفیں کریں کوئی فائدہ نہیں ہے، قبر تو پھر اپنا حساب مانگتی ہے۔ اس لیے میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، دنیا کی محبت، ہاں دنیا ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، محبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ محبت میں انسان بڑے کام خراب کر دیتا ہے۔ محبت کی وجہ سے اس کی آنکھوں پہ پٹی، کانوں پہ جو ہے نا پتہ نہیں ڈاٹ پڑ جاتے ہیں، اس کو رشتے نظر، انسان نظر نہیں آتے۔ ہر وقت یہ حرص اور جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی کیوں ہوتی ہے؟ رمضان سے پہلے ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے ملک میں آپ دیکھیں لوگ ذخیرے کر لیتے ہیں، لوگوں کو چیز مہنگی کر کے بیچتے ہیں رمضان میں۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی قحط، کوئی گندم ہو تو گندم ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا پھر اچھی قیمت ملے تو کسی اور ملک میں بھیج دیتے ہیں، اپنے شہری بیچارے خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کی محبت اور حرص و ہوس کی نشانی ہے۔ اور بڑے بدبخت اور بدترین لوگ ہیں اس قسم کے کہ جو ذخیرہ کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر اس سے مال کماتے ہیں، رمضان کو بھی نہیں بخشتے۔ تو میں نے کہا نا، ہر تمیز ختم ہو جاتی ہے جب دنیا کی محبت یہاں راسخ ہو گئی، بیٹھ گئی، تو اللہ کی قسم ساری تمیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اس لیے اس دل کو پاکیزہ رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس کے اندر بٹھانا، اس کی محنت کرنا، کوئی منع نہیں ہے۔ باہر ملک بھی کما سکتا ہے بندہ، نوکری بھی کر سکتا ہے، کاروبار بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کاروبار کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام جب بجا لائے گا نا، یہ کاروبار کرنا اس کے لیے یہ عبادت ہے، یہ نوکری عبادت ہے، یہ حکومت عبادت ہے، یہ جج کی کرسی پہ بیٹھیں یہ اس کے لیے عبادت ہے، پروفیسر کا لیکچر دینا عبادت ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ اللہ رسول کو بھلا کر اپنی مرضیاں کرنا۔ پھر میں نے وہ حدیث سنائی کہ حجبت النار بالشہوات، شہوتوں کو، جہنم کی آگ کو شہوتوں سے بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، باہر سے بڑی خوبصورت زندگی معلوم ہوتی ہے، چسکے لیں گے، مزے لیں گے، شرابیں پئیں گے، زنا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اینڈ اس کا جہنم کی آگ ہے۔ جنت کو مشقتوں سے ڈھانپا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، مشقتیں، تکلیفیں کر کر کے اس کے بعد جو مقام ملے گا اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا جو اس کی نعمتیں ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہے۔
اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔